السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ کشف الشبہات جاری ہے، اور لاسٹ ہم نے جہاں رکے تھے پیج 839 ہے، اور ڈاکیومنٹ کا پیج جو ہے وہ 18 ہے۔ آخری پیراگراف یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا۔ قال المصنف رحمہ اللہ والعامی من الموحدین یغلب الفا من علماء ہؤلاء المشرکین۔ ان توحید پرستوں میں سے، ان موحدین میں سے ایک عام شخص، عامی یعنی عام شخص، لیمن، یغلب الفا من علماء ہؤلاء المشرکین، وہ ان مشرکین کے 1000 علماء پر غالب ہے۔ کس اعتبار سے غالب ہے؟ یعنی دلیل کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے غالب ہے۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ بے شک ہمارا لشکر جو ہے، ہمارا گروہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی فوج توحید پرست ہے، تو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی بلا شبہ غالب آنے والے ہیں۔ تو ایک عامی جو ہے، عامی ایک عام شخص، کس اعتبار سے 1000 علماء؟ شبہ یہی ذکر ہوا تھا نا پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ بھائی جب یہ اتنے بڑے بڑے فنون اور علوم کے ماہرین، صرف اور بلاغت کے جاننے والے، یہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے عالم ہیں۔ تو اسی بات کو آگے مصنف رحمہ اللہ اس کو آگے بات ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ بھائی ایک عامی جو موحد، ایک جو توحید پرست ہے، اس کا ایک عام انسان بھی 1000 علماء پر بھاری ہے، غالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عامی کے پاس جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے، اور وہ ایسی دلیل ہوتی ہے جو برحق ہوتی ہے، اور جو علماء کے پاس، جو کہ باطل مشرکین علماء ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہوتی ہے وہ باطل دلیل ہوتی ہے، وہ زخرف القول غرورا، وہ بس اس کو دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن باطل ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ باطل پر غالب آتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی کثرت سے، چاہے باطل کتنے، یا چاہے خباثت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، حق جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت یا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، یعنی دلیل کے اعتبار سے، وہ دلیل کے اعتبار سے کبھی مغلوب نہیں ہوگا، دلیل کے اعتبار سے بھی اور حسی اعتبار سے بھی، یعنی معنوی اور حسی اعتبار دونوں سے، یا کبھی معنوی اعتبار سے کبھی حسی اعتبار سے ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے تو ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کو چھوڑ دے گا، جو ان کو ان سے دور، جو ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کو کوئی بھی، یعنی کوئی ان کے مخالفین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی دلیل کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عامی جو ہے وہ 1000 ان علماء مشرکین پر غالب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو توحید پرست کا ایک عام شخص ہوتا ہے، اس کے پاس محکمات ہوتے ہیں، انشاءاللہ بحث آگے آ رہی ہے محکم اور متشابہ کی۔ تو ابھی بطور تمہید چونکہ تعلق اسی سے ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ان کے پاس جو ہوتے ہیں، عامی کے پاس محکمات ہوتے ہیں، اور جو باطل اور مشرک علماء ہیں ان کے پاس متشابہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ آیات اس کی جو ہے وہ محکم ہے، اور کچھ ومنہن، اور کچھ جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے معنی میں واضح ہوں، اس میں کسی دوسرے معنی کو لینا اس کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور جو متشابہ آیات ہوتی ہیں، یہ وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن میں ایک تشابہ ہوتا ہے، یعنی جن میں ایک سے زیادہ دیگر معانی لینا، پاسبل میننگز کا احتمال ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی کہ، یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے آیت اپنے ان اٹ سیلف تو کلیئر ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ قرآن بینات ہے، لیکن دیکھنے والے کا جو فہم ہے اس کے اعتبار سے وہ کلیئر نہیں ہوتی۔ کثیر لوگوں پہ، اکثر لوگوں پہ یہ متشابہ ہوتی ہیں، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان پر یہ بھی محکم ہوتی ہیں، یعنی ان کو اہل علم کو پہچانتے ہیں۔
بہرحال مقصد یہ ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں. تو ایک عامی کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں وہ محکم آیات کے ہوتے ہیں, وہ واضح ہوتے ہیں, اور جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات سے, جن میں حق معنی بھی نکلتا ہے اور باطل معنی بھی نکلتا ہے, تو یہ جو لوگ ہیں یہ متشابہ آیات سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں. تو عامی آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم نے یہ متشابہ آیت سے اپنی دلیل تو لے آئے اور اپنے شرکیہ موقف کو تو ثابت کر لیا, لیکن عامی کے پاس جو محکم آیت ہوتی ہے وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں تو تم دوسرا معنی نہیں لے سکتے, اب اس کا کیا کرو گے, اس آیت کا کیسے جواب دو گے, اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. حالانکہ اگر کوئی شخص, ایک باطل پرست عالم, وہ ایک متشابہ آیت لے آئے اپنے شرک پر بطور دلیل, تو ایک عام شخص جو ہے, ایک عام شخص اس کو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ تو تم متشابہ آیت لائے ہو, اس میں یہ بھی معنی نکل سکتا ہے, یہ بھی معنی نکل سکتا ہے, لہٰذا ان متشابہ آیات کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو محکم کی طرف لوٹایا جائے, اسی لیے ان کو الکتاب کہا گیا ہے. کہتے ہیں اصل میں لوٹانے کی جگہ, کہتے ہیں ماں کو, چونکہ ماں جو ہے اولاد کا مرجع اور منبع اور اصل ہوتی ہے, اسی طرح ان متشابہ آیات کی لوٹانے کی جگہ, ان کو حل کرنے کی جگہ محکم آیات ہوتی ہے. تو محکم آیات کا کبھی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا, لیکن اگر وہ متشابہ آیت سے دلیل لا رہا تو ایک عامی اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو تم آیت لائے ہو اس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہے اور وہ حق ہے, اور یہی حق معنی دیگر محکم آیات سے ثابت ہے. انشاءاللہ مزید تفصیل انشاءاللہ ابھی آ رہی ہے آگے, تو اس میں ہم پڑھیں گے. تو یہ بڑی اہم بات کی مصنف نے رحمہ اللہ, کہ ایک عامی جو ہوتا ہے ان کے ہزار علماء پر بھی غالب ہوتا ہے, تو لہٰذا کبھی بھی ڈرے نا ان سے. ان کے دلائل زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو متشابہ آیات سے ہوں گے, اور آپ نے ہمیشہ محکم آیت کو پکڑ کے رکھنا ہے. اچھا جناب, اب توحید سے متعلق محکمات کیا ہیں, یعنی ایسی واضح آیات یا ایسے واضح باتیں کہ جن میں کوئی احتمال نہیں ہو. محکمات کو پکڑ کے رکھیں توحید کے ٹاپک میں. توحید کے ٹاپک میں کچھ محکم باتیں ہیں, کچھ محکم مسائل ہیں جو محکم آیات سے ثابت ہیں. پہلا جو محکم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کی معرفت. کلمہ توحید کی معرفت, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, توحید کا مطلب کیا, یہ توحید کی معرفت. اور اس توحید کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مشرکین کی زبانی کروائی ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کہ آپ نے ہمارے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی معرفت. تو یہ محکم ہے, اس کو پکڑ کے رکھیں. تو پہلی محکم تو یہ ہو گئی کلمہ توحید کی معرفت. دوسرا محکم مسئلہ توحید میں, یعنی ایک عامی اگر ان محکم مسائل کو پکڑ کے رکھے گا تو پھر انشاءاللہ چاہے جتنے بھی عالم آ جائیں, چاہے جتنے بھی فنون میں ماہر ہو, وہ انشاءاللہ اس عامی پر غالب نہیں آئیں گے, کیونکہ عامی کو بس یہ کرنا ہے کہ یہ محکم آیات پیش کرنی ہے. دوسرا جو ہے وہ عبادت کا مفہوم. دوسرا محکم مسئلہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, عبادت کا معنی کیا ہے. تیسرا محکم مسئلہ توحید کے عنوان میں کہ اگر یہ عبادت میں کسی غیر اللہ کے لیے کروں تو یہ شرک ہوگا. کئی جگہ قرآن میں آیات ہیں, تو یہ محکم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کفار مکہ کا شرک کیا تھا, یہ قرآن سے بہت ساری آیات ہیں. تو چار چیزیں محکمات میں سے آتی ہیں. ایک عامی کو لازمی ہے کہ ان محکمات کو پکڑ کے رکھے. کیا چیز؟ پہلی چیز کلمہ توحید کی معرفت. دوسرا عبادت کا معنی کیا ہے. تیسرا یہ بات جان لینا کہ اگر یہی عبادت کسی غیر اللہ کو دی جائے گی تو یہ شرک ہوگا. اور چوتھا مسئلہ مشرکین مکہ کا شرک تھا کیا. اور یہ باتیں عموماً ہم جو ہے وہ ثلاثۃ الاصول یا اصول ثلاثہ, اور اسی طرح نواقض الاسلام, اور اسی طرح جو ہے وہ القواعد الاربع, یہ جو ہم نے القواعد الاربع اور ثلاثۃ الاصول میں پڑھی یہ محکمات ہی ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کو پکڑ کے رکھیں, ان کو یاد کریں, ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں یہ محکم چیزیں ان کو ذہن نشین کریں. آگے فرمایا فجند اللہ تعالی هم الغالبون بالحجۃ واللسان, اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے وہی غالب آنے والا ہے, لیکن غالب کس کے ذریعے؟ دلیل کے ذریعے اور زبان کے ذریعے, یعنی دلیل سے غالب آئے گا.
ایک موحد کی دلیل کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. کما انہم ہم الغالبون، جیسے کہ یہ مشرک یہ غالب ہوتے ہیں تلوار سے، اسلحے سے، جس طرح سے یہ غالب اس طرح آتے ہیں، یعنی حصی اعتبار سے وہ غالب ہو سکتے ہیں. آج توحید پرست ہوں گے مغلوب، لیکن دلیل کے اعتبار سے ان کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، کوئی ان کو غالب نہیں کر سکے گا. وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي، بس خوف جو ہے وہ اس موحد پر ہے، اس توحید پرست پر ہے جو یسلک الطریقہ، جو ایسا راستہ چلتا ہے، وَلَيْسَ مَعَهُ سلاح، جو ایسا راستہ چلتا ہے. یعنی کیسا راستہ؟ یعنی سب کو سن رہا ہے، ان باطل پرست علماء کو بھی سن رہا ہے، ان مشرکین علماء کی شبہات کو بھی کان دے رہا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو تحقیق کر رہا ہوں. حالانکہ ابھی اس کی ابتدائی حالت ایسی ہے کہ یہ ابتدائی مراحل طلب علم میں ہے، یا ایک عام آدمی ہے. تو ایسے عام شخص کو یا وہ طالب علم جو ابتدائی مراحل میں، اس کے لیے ایک باطل کے لٹریچر کو، گمراہ کن علماء کی بکس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو کہ محکمات کو چھوڑتے ہیں اور متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور 8، جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لیا ہے، بتایا ہے، تو لہٰذا فاحذروہم، تو ان سے دور رہو، ان سے دور رہو. فاحذروہم یعنی فاحذروہم میں یہ معنی ہے کہ ان کو نہ سنو، ان سے دور رہو. تو لہٰذا اس موحد پر، کس پر؟ جو توحید پرست ہے، اس پر خوف ہے. کس بات کا خوف ہے؟ کہ وہ جب اس راستے پر چلتا ہے، وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ، اور اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا. اسلحہ یعنی توحید کی صحیح معرفت نہیں ہوتی. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ یعنی توحید کے محکمات نہیں ہوتے، توحید کے علوم نہیں ہوتے. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت جلدی گمراہ ہو سکتا ہے. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے، جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ہر چیز کا بیان، یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی وضاحت ہے. لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدی اور سراسر ہدایت ہے، ورحمۃ اور سراپا رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. تو قرآن میں ہر چیز کے دلائل ہیں. کوئی شخص آپ سے آ کے اپنے شرک یا دلائل دے رہا ہے اور شبہات پیش کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اب تو میں اس کو عقل سے جواب دوں گا، اب تو میں اس کو لاجک سے جواب دوں گا، قرآن سے نہیں دوں گا. یہ باطل سوچ ہے، یہ باطل فکر ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو عقل اور لاجک سے دوں گا، قرآن سے نہیں دوں گا. کیا مطلب ہے؟ قرآن میں کیا لاجک نہیں ہے؟ کیا قرآن میں عقلی دلائل نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن میں عقلی دلائل نہیں ہے اور قرآن میں لاجک نہیں ہے. قرآن کے جو دلائل ہیں، جتنی لاجک اور جتنی عقلانیت اور ریشنالٹی قرآن کے دلائل میں، اتنی کسی میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، توحید کی دعوت جن دلائل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا قرآن پیش کر کے اور احادیث پیش کر کے دی ہے، اس سے بہتر کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ دلائل دیں گے تو صحیح کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو کہ اول سے لے کر آخر تمام مخلوقات اور ان کے دلائل سمیت سب کو جانتا ہے، سب کے شبہات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دلائل دیے ہیں قرآن میں، تو لہٰذا قرآنی دلائل پر اکتفا کیجئے. اور اگر کسی کو توحید پر قائل کرنا ہے تو قرآنی ادلہ پیش کیجئے. عقل پرستیت پہ نہ جائیے، لاجک سے دوں گا اور میں یہاں سے دوں گا اور یہ کروں گا اور لاجک سے نہیں، یہ چیزیں چھوڑ دیجئے. توحید جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے اچھے اور بہترین اور احسن دلائل قرآن سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. فلا یأتی صاحب باطل بحجت، تو نہیں کوئی باطل شخص کوئی دلیل لے کے آتا، الا وفی القرآن، سوائے یہ کہ قرآن میں، ما ینقضھا، سوائے قرآن میں موجود ہوتا ہے کہ اس باطل شخص کے بطلان کو واضح کرنا. یعنی کوئی شخص بھی کوئی اپنا شبہ لے کے نہیں آتا، لیکن قرآن میں اس شبے کا حل موجود ہوتا ہے. کوئی شخص کوئی دلیل لے کے نہیں آتا اپنے باطل موقف پر، لیکن قرآن میں اس کا رد ہوتا ہے، اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوتا ہے.
وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا، اس کے بطلان کو واضح کرتا ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ آپ کے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آتے، کوئی آرگیومنٹ لے کے نہیں آتے، لیکن ہم الا جئناک، لیکن ہم آپ کے پاس لے کے آتے ہیں حق کو، وہ احسن تفسیر، اور بہترین وضاحت کے ساتھ. یعنی ہم جو دلیل لے کے آتے ہیں، ان کے جوابات، ان کی شبہات اور ان کے دلائل کے کاؤنٹر میں، وہ بہترین ہوتا ہے، اور یعنی ان کے ہر شبہ کا جواب ہے. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قال بعض المفسرین، کہ بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ عامۃ فی کل حجۃ، یہ آیت جو ہے وہ ہر دلیل کے بارے میں عام ہے. وہ دلیل جو کہ اہل باطل پیش کرتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. یعنی جتنے بھی گمراہ کن ادیان ہیں، جتنے بھی گمراہ کن فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، تمام کو ملا کے ان کے جتنے بھی شبہات ہیں، ان تمام شبہات کے جواب الحمدللہ قرآن میں بہترین تفسیر اور وضاحت اور حق کے ساتھ موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل پر اکتفا کریں، قرآن اور حدیث سے لوگوں کو قائل کریں، یہاں وہاں کی باتوں سے اور اپنی باطل فلسفے سے اور باطل منطق سے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا یا دین اسلام کی حقانیت کو پیش کرنا، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا، اہل سنہ کا منہج نہیں ہے. لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.